دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے اپنے ہی ملک کے شہر کراچی کے ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں مردے رات قبروں سے آزاد ہو کر باہر نکل آتے ہیں۔ ویسے تو یہ بات حقائق کی روح سے ناقابل اعتبار لگتی ہے، مگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی یقین کرنے پر مائل ہو جائیں گے، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے یہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تجربہ کیا ہے۔ وہ شخص بتاتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا، آخرکار اس نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ اس مخصوص قصے کو سننے کے لیے دوستو آپ بھی دل کو تھام بیٹھیے۔ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی حادثہ، سانحہ یا انتہائی خوفناک واقع ضرور ہوتا ہے، تاہم کچھ واقعات اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان کے نقش کو اپنے ذہن سے نہیں دھو پاتے۔ آج کا جو واقعہ ہے، یہ اس ویڈیو میں جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، یہ لاہور کے رہائشی سرفراز کی آپ بیتی ہے۔ سیر و سیاحت کا دلدادہ سرفراز اپنے دوست وسیم کے ہمراہ کراچی گیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ بھی دراصل انہی دنوں کا ہے۔ تاریخی مقامات کی سیاحت ان دونوں کا مشغلہ تھا۔ اس بات سے کون واقف نہیں کہ سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جن میں قبل از اسلام بھی تہذیبوں کے کئی آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں تاریخ صدیوں قدیم ہے۔ وسیم اور سرفراز اچھے روزگار اور کاروبار کے ساتھ کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ مقررہ روز دونوں زمینی راستے سے کراچی پہنچے۔ چونکہ وہ کراچی کے مشہور و معروف مقامات سے پہلے ہی آشنائی حاصل کر چکے تھے، اس لیے اس بار وہ گرد و نواح کے علاقہ جات دیکھنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ٹھٹھا کا علاقہ کافی مشہور ہے۔ وہ دونوں بھی ٹھٹھا کے گاؤں میں جا پہنچے تاکہ اس تاریخی اور قدیم گاؤں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اس گاؤں کا سما بہت ہی دل فریب تھا۔ یہاں آج بھی قدیم عمارتیں اور پرانے گھر ہیں۔ دوستو یہ روح پرور منظر پیش کرنے والی جگہیں بہت ہی عجیب و غریب دکھائی دیتی ہیں، جن میں صدیوں کی تاریخ سمٹی ہوئی ہے۔ دونوں کو گاؤں کے اس پراسرار اور خوبصورت ماحول نے وہاں رہنے پر آمادہ کیے رکھا۔ گاؤں کے سربراہ نے انہیں اپنی حویلی میں ٹھہرنے کی دعوت دی۔ دونوں صبح کو گاؤں پہنچے اور وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کو پسند کیا۔ تقریباً دوپہر کے وقت دونوں نے گاؤں کی سیر کا ارادہ کیا۔ فضل الدین ان کے ساتھ ہو لیا اور گاؤں کی سیر تاریخی حوالہ جات کے ساتھ کروائی، مگر ایک مقام پر پہنچ کر اس نے ان دونوں دوستوں کو حویلی لوٹ جانے کی تنبیہ کی۔ دراز قد درختوں میں انہیں بلند و بالا عمارتیں دکھائی دیں تو انہوں نے سربراہ سے وہاں جانے کی درخواست کر دی۔ سربراہ کے چہرے پر خوف واضح تھا، جسے وہ دونوں بھی بھانپ چکے تھے۔ درختوں کے جھنڈ اور ان کے درمیان میں ایک نالا تھا جسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ نالا اس پار سے رابطہ منقطع کرنے کے لیے ارادی طور پر بنایا گیا ہے۔ فضل الدین نے ان دی بات کو ٹٹولتے ہوئے بتایا کہ ان کے گاؤں کی حدود یہیں تک ہیں اور نالے کے پار موجود گاؤں سے ان کا جھگڑا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں قدم نہیں رکھتے۔ شام کا وقت قریب تھا کہ دونوں سربراہ کے ہمراہ حویلی ہو لیے۔ حویلی میں ان دونوں کی ریاضت اور ضیافت کا اہتمام خوب طرح سے کیا ہوا تھا، مگر فضل الدین کی گھبراہٹ کے تاثرات کو وہ بھانپ چکے تھے۔ ابھی اندھیرا پھیلا ہی تھا کہ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے اور حویلی کے دروازوں کو بھی خوب احتیاط کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا، گویا گاؤں کے لوگ اندھیرے سے خوف زدہ ہوں۔ جلدی سونے کے عادی بھی یہ دونوں نہیں تھے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے فضل الدین سے کیا تو اس نے بتایا کہ رات کو گاؤں میں باہر نکلنا خطرہ مول لینے جیسا ہے، جس وجہ سے کوئی رات کو باہر نہیں نکلتا۔ دونوں حیران ہوئے اور خطرے کے بارے میں دریافت کیا، جس پر پہلے پہل انہیں کوئی جواب نہیں ملا، مگر پھر اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ کیونکہ یہ گاؤں صدیوں کی تاریخ پر محیط ہے اور جس جگہ سے وہ لوٹ آئے تھے، ان درختوں کے پیچھے موجود لمبی لمبی دیواروں والی جگہ کا نام مکلی ہے، جو کہ ایک سالوں قدیم قبرستان ہے۔ اس قبرستان سے بہت سی خوفناک داستانیں منسوب ہیں۔ 10 کلومیٹر پر محیط اس قبرستان کو قدیم اور بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لاکھوں قبروں والا یہ قبرستان ایک محتاط اندازے کے مطابق 500 سال پرانا ہے۔ سن 1981 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا تھا، مگر مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے اس قبرستان میں ایسے واقعات کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کے بارے میں انسان سن کر دنگ رہ جائے۔ جیسا کہ قبرستان میں سرخ رنگ میں ملبوس دلہن کو دیکھا گیا۔ اس دلہن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اونچی آواز میں چیخ چیخ کر روتی ہے اور رات میں اس کے رونے کی آواز فلک شگاف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک قبر سے بچہ نکلتا ہے جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔
یہ تمام عمل محض چند سیکنڈز میں ہوتا ہے اور خاص طور پر 14ویں کی چاندنی رات میں تمام مردے قبروں سے باہر نکل آتے ہیں اور اونچی آواز میں اللہ اکبر کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہیبت ناک مناظر دیکھنے والے لوگ یا تو وفات پا گئے یا پھر اپنے ذہنی توازن سے محروم رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قبرستان کے گرد اونچی بلند پایا دیواریں بنا دی گئیں اور اس جگہ سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ جو بھی شخص قبرستان سے آنے والی آوازوں کو سن لے وہ ان آوازوں کے حصار میں ان کا پیچھا کرتے کرتے قبرستان چلا جاتا ہے۔ اس لیے پورا گاؤں اندھیرا پھیلتے ہی اپنے گھروں میں بند ہو جاتا ہے اور کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ ابھی فضل الدین یہ سب بتا ہی رہا تھا کہ وسیم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایسی احمقانہ باتوں پر وہ شہری لڑکا کیوں کر یقین کرتا، اور وہ کہے لگانے لگا۔ فضل الدین سے کہنے لگا کہ اس دور میں ایسی باتوں پر بھیا کون یقین کرتا ہے، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں بس۔ وسیم نے کہا کہ وہ یہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر سچ ہے تو سرفراز نے اسے سمجھایا بھی کہ بھیا ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن فضل الدین نے بھی کہا کہ یہ بے وقوفی ہے، مگر وسیم اپنے ارادے میں پختہ تھا اور وہ قبرستان دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلی رات 14ویں کی تھی۔ فضل الدین کے روکنے کے باوجود وسیم نے سرفراز کو ہمراہ لیا اور گاڑی نکال کر قبرستان کی طرف ہو لیا۔ سرفراز نے پوچھا کہ چلو کہانی ہی صحیح، تمہیں وہاں جا کر کیوں دیکھنا ہے؟ تو وسیم کہنے لگا کہ وہ قبرستان جا کر ان لوگوں کو باور کروائے گا یہ سب کہانیاں من گھڑت اور جھوٹ ہیں جو کن پر یقین رکھتے ہیں۔ تقریباً رات 8 بجے وہ نالے کے پار اس قبرستان کے گیٹ پر پہنچے جہاں بہت بڑا کافی قدیم اور جالوں سے بھرا ہوا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس تالے کو دیکھ کر اس گیٹ کے باہر ہی آگ جلا کر بیٹھ گئے اور ہنسی مذاق کرنے لگے۔ اس سلاخوں والے گیٹ کے اندر موجود سناٹے کو انہوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے تو انہیں قبرستان میں سے آوازیں آنے لگیں۔ وسیم دوڑتا ہوا گیٹ کے پاس پہنچا اور سرفراز بھی اس کے کہنے پر مارے خوف کے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ قبریں پھٹ رہی تھیں اور پورا قبرستان اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ تمام مردے کفن سمیت اپنی قبروں سے باہر نکل آئے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ وسیم کے موبائل کا کیمرہ آن تھا مگر دونوں خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ صبح کا وقت ہوا تو سرفراز کو ہوش آیا۔ اس نے وسیم کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ابھی تک خوف سے لرز رہا تھا، وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ دوستو، سرفراز بمشکل اسے اٹھا کر گاڑی تک لایا اور وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے کراچی کے ہسپتال میں وسیم کو لے گیا، مگر وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ اس سارے واقعے کے بعد دونوں لاہور آ گئے اور سرفراز بھی بیمار رہنے لگا، آدھی رات کو کراہنے لگا اور نماز کا پابند ہو گیا۔ وسیم تو ٹھیک نہ ہو سکا مگر سرفراز خوف سے رہا ہو گیا۔ ناظرین، آپ اس کہانی کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔